بابرکت رات کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ سامعین گرامی، جس طرح سے بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو بابرکت مہینہ ہے جسے ہم شعبان کے نام سے جانتے ہیں، ابو الحسنات سید عبداللہ علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک قول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور فتح القدیر میں اس حوالے سے ابن حمام نے تحریر فرمایا ہے کہ جس نے شعبان کا روزہ رکھا اور اسے رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیا تو یہ اچھا ہے۔ اور پسندیدہ نفلی روزوں کی کئی قسمیں ہیں، ان میں پہلا محرم الحرام کا روزہ ہے، دوسرا رجب کا، تیسرا شعبان اور عاشورے کا روزہ، اور جو علماء اکرام کی ایک کثیر تعداد ہے یا صحابہ اکرام کے نزدیک عاشور سے مراد 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جیسا کہ سنن اور نسائی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی جاتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اس بابرکت ماہ مبارک یعنی کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اور جتنے روزے آپ اس ماہ میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں، سو مجھے یہ پسند ہے کہ میرے جب اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو سامعین گرامی، شعبان کی اہمیت اور فضیلت کا اس امر سے بھی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بابرکت مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان معظم کے مہینے میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول کائنات نے فرمایا کہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں اور سستی اختیار کرتے ہیں۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے میں ہوں۔ تو سامعین گرامی، اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کی فضیلت کا ایک راز ہمیں بتا دیا ہے، اور وہ راز یہ ہے کہ شعبان معظم کے اس بابرکت مہینے میں ہم انسانوں کے اعمال بارگاہ رب العالمین میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو جو شخص اس بابرکت مہینے میں جتنے زیادہ اعمال صالح بجا لاتا ہے، زیادہ عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات خیرات کرتا ہے، اسے اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت نصیب ہوتی ہے، اور اسی قدر بارگاہ الہی سے قرب اور مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ شعبان میں انسان کی زندگی کے بارے میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اس ماہ میں زندوں اور مرنے والوں کی فہرستیں تیار کر لی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے شعبان کے مہینے روزے رکھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے مہینوں سے زیادہ روزے رکھنے کے اعتبار سے رمضان کے بعد آپ کو ماہ شعبان اس قدر کیوں پسند ہے؟ تو رسول کائنات نے جواب دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس ماہ میں اس سال مرنے والوں جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کے نام لکھ لیتا ہے، اور پھر فرمایا کہ بے شک میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں حالت روزہ سے ہوں۔ تو اسی طرح امام حسمی فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری میں اس حدیث کے اطراف سے کچھ چیزیں انہوں نے اور بھی بیان کی ہیں، اور امام ابو یعلا نے مسلم بن خالد سے روایت کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک انسان کے فوت ہونے کا، اس کے مرنے کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ نہ صرف وقت لکھ دیا جاتا ہے، اس کی موت کا وقت لکھ دیا جاتا ہے، بلکہ اور بھی دیگر کئی چیزیں جو ہیں ایک سال سے آنے والے
اگلے شعبان تک کے درمیان کی چیزیں جتنی بھی انسان کے ساتھ ہونا مقصود ہوتا ہے وہ لکھ دی جاتی ہیں، کہ جیسے انسان اس آنے والے سال میں مر جائے گا، یا اس آنے والے سال میں نکاح کرے گا، یا اس آنے والے سال میں اس کے ہاں اولاد پیدا ہوگی۔ اب وہ انسان یہ ساری تدبیریں کر رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کا نام مرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اس کا رتی برابر بھی علم نہیں ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنی کثرت سے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ اس مہینے میں زندوں کے نام مردوں میں لکھ دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص شادی کرتا ہے، پلان کرتا ہے، جبکہ اس کا نام مردوں میں درج کر دیا جاتا ہے، ایک شخص حج کرتا ہے اور جبکہ اس کا نام مردوں میں درج ہوتا ہے۔ تو مختلف روایات میں سامعین گرامی یہ بھی آتا ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان میں روزہ داروں کی نیکیوں میں درختوں کی شاخوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں رکھنے والا جو قبیلہ تھا بنو کلب، اس کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن اس بابرکت مہینے میں بھی سوائے مشرک، بغض رکھنے والے، قاتل، متکبر، زانی، والدین کے نافرمان اور شرابی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تک سچی توبہ نہ کر لیں، دل سے اپنے گناہوں پر نادم نہ ہوں، وہ اس ماہ میں بھی کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے عزیزان گرامی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سال کے بقیہ مہینوں میں ماہ رمضان کے بعد ماہ شعبان کو خصوصی اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ بقیہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت کو کیوں قرار دیا، یا اس پر کیوں بات کی۔ سال کے 12 مہینوں میں رمضان تو ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزے فرض ہیں اور آپ اس ماہ کے پورے روزے رکھتے ہیں، لیکن بقیہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام رسول کائنات نے اس ماہ مبارک یعنی کہ شعبان میں کیا۔ تو کوئی سبب اور کوئی وجہ تو رہی ہوگی، کوئی تو خیر اور برکت کا ایک کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوگا کہ جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، ہمیں اس کا علم نہیں، ہم اس سے باخبر نہیں، کہ جو اس بابرکت ماہ مبارک یعنی کہ شعبان میں ہے، کہ جو اس ماہ کو ایسی فضیلت اور بزرگی عطا ہوئی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے سامعین گرامی کہ جب کسی مہینے کو فضیلت عطا ہوتی ہے تو اس مہینے میں ضرور کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات رکھی جاتی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کو بقیہ 10 مہینوں پر افضل قرار دیا ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہوگی، اور اس کی فضیلت کا سبب بننے والا خاص دن یا خاص رات بھی ضرور ہوگی۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں وہ مبارک رات بھی آتی ہے کہ جسے ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، یا اس کو شب برات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ امام بہی کی شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت طار بن یسار سے بھی منقول ہے کہ لیلۃ القدر کے بعد کوئی ایسی رات نہیں کہ جو نصف شعبان کی رات سے افضل ہو۔